بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 جمادی الثانیہ نمبر 1 اسلامی تاریخ، دین کے مکمل ہونے کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری حج کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے درمیان قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ہدایت اور رہبری اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کی نجات کا ذریعہ اور اللہ کے یہاں قبولیت و کامیابی کا معیار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اب قیامت تک کسی نبی یا رسول اور نئی کتاب و شریعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام آخری دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دانتوں کی بناوٹ۔ دانتوں کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 32 ٹکڑوں کو کیسی حسین و خوبصورت لڑی میں پیرو دیا ہے اور اس کی جڑوں کو نرم ہڈی میں کس خوبی کے ساتھ پیوست کیا ہے۔ یہ دانت ایک طرف جہاں چہرے کی حسن و زینت ہیں، وہیں ان سے ہم چبانے، کاٹنے، پیسنے اور توڑنے کا اہم کام بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کی عجیب قدرت کہ ان کو 32 ٹکڑوں میں بنایا، ایک ہی سالم ہڈی میں ان کو نہیں ڈھالا، ورنہ منہ میں بڑی تکلیف ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک دانت میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو باقی دانتوں سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن سالم ہڈی ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود تمہاری ذات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ ذاریات۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں رخصت کے وقت مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دیتے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سامان عیب بتائے بغیر فروخت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے عیب والے سامان کو عیب بیان کیے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں۔ ابن ماجہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طلب کے لیے کافی ہے۔ شعب الایمان۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے، وہ ان باغوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ برلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں، یعنی جو کو کوٹ کر۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ سورہ حشر۔